गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 में से सेकंड यूनिट में जो यूरोप में निशात सानिया का चैप्टर शुरू कर रहे थे हम। तो निशात सानिया के जो अहम खसूसियात थी और उसके जो इंसानी जज्बात को फ़रोग़ देने के जो ज़राए थे और उसके में जज्बात इंसानियत का फ़रोग़, ह्यूमनिज़म का फ़रोग़, आज़ादी का फ़रोग़, सक़ाफ़त का फ़रोग़ और उसके फ़नून की तरक्की, उरूज के वाक़ई ताल्लुक़ात, रुझानात, मक़ामी अदब, इसके बारे में, यानी कि यूरोप में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई थी हर शोबे में, और हर शोबे में जो तरक्की हुई थी और हर शोबे का दोबारा से अहिया हुआ था, उस बारे में हम यूरोप के निशात सानिया। तुम पहले ही हम सब बता चुके हैं कि निशात सानिया किसे कहा जाता है। निशात सानिया से मुराद अहिया करना, दोबारा से तामीर करना, दोबारा से खड़ा करना। तो अब देखिए, तो यूरोप के निशात सानिया की वजह से जो वाक़या सामने आए थे, उसके अहम ख़तख़ौल क्या थे, उसके बारे में ख़तख़ौल क्या थे, और इसके अलावा जज्बा इंसानियत को किस तरह से फ़रोग़ हासिल हुआ है, ये तमाम हम पढ़े थे। तो अब आगे की उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, उसी लेक्चर को कंटिन्यू भी करते हुए एक और बात बताना चले कि निशात सानिया, यूरोप में निशात सानिया के नशोनुमा के असबाब क्या थे और उसके क्या नताइज निकले हैं, तो इस बारे में आज इंशाल्लाह लेक्चर होगा। तो यूरोप में खुसून दुनिया का जब तुर्कों ने खुसून दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया, तो जो उल्मा थे वो हिजरत करके इटली चले गए थे, यानी कि रूमी उल्मा जो थे वो हिजरत करके इटली चले गए थे। इटली में आकर अपने फ़न को, अपनी तालीमात को इटली के उल्मा से इटली के उल्मा को सिखाया था। उसकी वजह से नई नई दरियाफ्तें होनी शुरू हुई थी। उसी सिलसिले को आज हम देखिए, निशात सानिया की नशोनुमा के असबाब क्या है और असबाब क्या हैं और उसके क्या नताइज निकले हैं। तो असबाब में मेन बात क्या बतलाई गई है कि खुस्तून दुनिया का सवाल एक सबब है यूरोप में निशात सानिया के नशोनुमा होने में, निशात सानिया को फ़रोग़ देने में, निशात सानिया के इर्तिक़ा में यूरोप में। तो खुस्तून दुनिया का सवाल ये एक सबब रहा है। दूसरा सबब क्या रहा है यूरोप में निशात सानिया की नशोनुमा का सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए? तो सलीबी जंगें भी बड़ा अहम हैं, बड़े अहम वाक़यात थे, बड़े अहम जंगें थी जो यूरोप में यूरोप को दोबारा से अहिया करने में, यूरोप को दोबारा से तामीर करने में, यूरोप को दोबारा से तरक्की देने में, ये सलीबी जंगें का भी अहम वाक़यात थे, अहम किरदार रहा है। उसके बाद यूरोप की नशोनुमा में दानिशवरों का किरदार, क्योंकि जब तक यूरोप में दोबारा से अहिया नहीं हुआ था, यूरोप में निशात सानिया के ज़राए नहीं बने थे, असबाब नहीं बने थे, उस वक्त यूरोप पर जो है कलीसिया का कब्ज़ा था, पादरियों का कब्ज़ा था और मज़हब पर उन्हीं की इजारादारी थी। लेकिन यूरोप की निशात सानिया की नशोनुमा को फ़रोग़ देने में जो तीसरा सबब बतलाया गया है वो दानिश्वरों का किरदार। दानिश्वर से मुराद है तालीम याफ्ता तबक़ा, पढ़ा लिखा तबक़ा, जो इल्म रखता हो, जो जानता हो, मालूमात रखता हो, दानिश्वर तबक़ा है। तो ये चौथा जो सबब बतलाया गया है, चौथे सबब में जो है यूरोप के निशात सानिया के नशोनुमा में छापे खाने की ईजाद भी बड़ा अहम सबब रहा है। ये 4 असबाब रहे हैं यूरोप के निशात सानिया के फ़रोग़ देने में, यूरोप के निशात सानिया के नशोनुमा में ये 4 असबाब बतलाए गए। उसके नताइज क्या निकले हैं? देखिए, यूरोप के निशात सानिया के नशोनुमा की वजह से यूरोप में क्या नताइज बरामद हुए हैं, किस तरह का रिज़ल्ट मिला है, किस तरह से तब्दीली देखने को मिली है। तो सबसे पहले नताइज में क्या सामने आया बोलो? कलीसिया के इक़्तिदार में तख़फ़ीफ़। कलीसिया जो था, वो जो मजहबी पेशवा थे, उनकी इज़्ज़त में तख़फ़ीफ़ हुई, कमी हुई, और उनकी इजादारी में कमी हुई और उनकी अहमियत घट गई। ये अहम नताइज बरामद हुए। दूसरा अहम नताइज क्या हुआ बोले तो, कि दूसरा अहम नताइज क्या सामने है? जदीद साइंटिफिक ईजादात,
جدید سائنٹیفک ایجادات کو فروغ حاصل ہوا، یعنی کہ سائنس کو فروغ حاصل ہوا. یہ ایک نتیجہ سامنے آیا ہے. پہلا نتیجہ کیا تھا؟ کلیسیا کے اقدار میں تخفیف، یعنی کہ ان کے عزت میں کمی اور ان کی اہمیت میں کمی ہونی شروع ہو گئی تھی نشاط ثانیہ کی وجہ سے. ایک نتائج تھا. دوسرا نتائج کیا بتلایا گیا ہے؟ جدید سائنٹیفک ایجادات کی وجہ سے یہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی نشو و نما میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی. یہ بھی ایک اہم نتائج برآمد ہوئے تھے. تیسرا نتائج کیا نکلا ہوا تھا؟ ادبی ترقی، یعنی کہ ادب کو فروغ ہوا ہے. یہ ایک نتائج نکلا ہے. چوتھا جو کیا بولتے ہیں نتائج سامنے آئے ہیں یورپ کی نشاط ثانیہ کی نشو و نما کے دوران، وہ نتائج تھے جغرافیائی معلومات میں ترقی، جغرافیائی معلومات میں اضافہ. یہ بھی ایک چوتھا نتیجہ تھا، سامنے آیا تھا یورپ کی نشاط ثانیہ کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ دیسی ادب کا فروغ ہوا تھا، دیسی ادب کا بھی فروغ ہوا تھا. یہ بھی ایک نتائج تھا. دوسرا کیا ہوا تھا؟ یہ نشاط ثانیہ کی وجہ سے آرٹ اور فن کو بھی ترقی ہوئی تھی، آرٹ اور فن میں بھی ترقی ہوئی تھی، فن تعمیر میں ترقی ہوئی تھی. یہ ایک نتائج برآمد ہے. تیسرا کیا؟ سائنس کی ترقی، یعنی کہ سائنٹیفک ایجادات ہوں یا سائنس کی ترقی ہوں، ایک ہی معنی ہے. تو یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جب یورپ کی نشاط ثانیہ کے نشو و نما کے اسباب میں سب سے پہلے بات کی تھے قسطنطنیہ کا سوال. قسطنطنیہ ایک ترکی کا علاقہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے عثمانی ترکوں نے 1453 میں بعض فلسطینی سلطنت کے صدر مقام قسطنطنیہ کو فتح کیا. یعنی کہ 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. یہ قسطنطنیہ یورپ کا علاقہ تھا. تو یورپ کے علاقہ قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. عیسائی مفکرین قدیم تصانیف کو لے کر فرار ہو گئے تھے. کہاں سے؟ قسطنطنیہ سے فرار ہو کر کہاں گئے تھے؟ وہ اٹلی گئے تھے. یہ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ کیا بولتے اس کے بعد رومی علماء. تو قسطنطنیہ سے جب قسطنطنیہ کو 1453 عیسوی میں ترکوں نے فتح کیا تو وہاں کے قسطنطنیہ کے جو علماء تھے وہ اپنے عیسائی مفکرین، یعنی کہ عیسائی مذہب کے علماء جو تھے، عیسائی مذہب کے ذہنیت کے جو لوگ تھے، وہ لوگ جو ہے قدیم تصانیف لے کر وہاں سے فرار ہو گئے، قسطنطنیہ سے فرار ہو گئے. اور اٹلی میں پناہ لی. میں بتایا نا کہ یہ قسطنطنیہ سے فرار ہو کر اٹلی میں پناہ لی. ان لوگوں نے اپنے علم سے لوگوں میں بیداری پیدا کی. یعنی کہ قسطنطنیہ سے جو علماء فرار ہوئے تھے، جو مذہبی مفکرین فرار ہوئے تھے، عیسائی مذہبی مفکرین فرار ہوئے تھے، اور جو اپنی قدیم تصانیف کو لے کر فرار ہوئے تھے، وہ اٹلی میں پناہ لے کر وہ اپنے علم سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے لگے. کس کے خلاف؟ قسطنطنیہ ترکوں کے خلاف، عثمانیوں کے خلاف یہ لوگ متحد کرنے، لوگوں میں شعور بیدار کرنا شروع کر دیا تھا. اس طرح یونانی دانشوروں نے نشاط ثانیہ کو تازگی بخشی. یعنی کہ اس طرح سے یونانی دانشور، یعنی کہ یونانی جو علماء تھے، یونانی جو دانشور تھے، یونانی جو مفکرین تھے، یہ لوگ جو ہے یورپ میں نشاط ثانیہ کو تازگی بخشی، یعنی کہ ترقی دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. یہ یونانیوں نے جب قسطنطنیہ سے فرار ہو کر اٹلی آئے تھے، اٹلی میں پناہ لی تھی، اور وہ اپنے علم سے لوگوں میں، اٹلی کے شہریوں میں شعور بیدار کر رہے تھے. تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے شعور بیدار کس طرح کرتے کہ عثمانیوں کے خلاف تیار کر رہے تھے. یعنی کہ یہ اپنے علم سے لوگوں کو منور کر رہے تھے، روشن کر رہے تھے. تو یہ منوری، یہ بیداری جو ہے اٹلی کی عوام کے لیے اور یورپی عوام کے لیے خوشنما راہ ہموار کری تھی، نشاط ثانیہ کی راہ ہموار کری تھی. نشاط ثانیہ کو یہ لوگ ترقی دے رہے تھے، تازگی بخشے تھے. جغرافیائی دریافتیں قسطنطنیہ کے زوال کی وجہ سے یورپی حکمرانوں، ملاحوں اور جہاز رانوں کی سرپرستی کے لیے مجبور ہو گئے. یعنی کہ جغرافیائی دریافتیں. اب جب نشاط ثانیہ ہونے لگا تو الگ الگ جو ملاح تھے، ملاح کی صورت کشتی پر سفر کرنے، کشتی چلانے والوں کو یا کشتی پر سفر کرنے والوں کو ملاح ہوتے، جہاز رانوں یعنی جہاز پر سفر کرنے والوں کو سرپرستی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. کیوں ہو گئے تھے؟ قسطنطنیہ کے زوال کی وجہ سے. یہ تو 1453 عیسوی میں تو یہ فتح ہوئے تھے، عثمانی حکومت میں چلے گیا تھا قسطنطنیہ. لیکن بعد میں اسباب میں کیا بتلایا گیا ہے؟ جغرافیائی دریافتیں، نئے مملکتیں دریافت ہونے لگی، نئے
नए सरहदें दरियाफ्त होने लगी, नए नए जोग्राफियाई खसूसियात दरियाफ्त होने लगी। तो उस दरियाफ्तों के दौरान कुतुब दुनिया के जवाल की वजह से यूरोपीय हुक्मरान जितने भी थे, इटली के होंगे, रोम के होंगे, यूनान के होंगे, रूस के होंगे, ये तमाम जो हुक्मरान थे मुल्लाहों और जहाज रानों की सरपरस्ती के लिए मजबूर हो गए। यानी कि जो जहाज रान थे, नए सफ़र के लिए निकल रहे थे, उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। उस दौर में कई समंदरी रास्ते दरियाफ्त हुए। यानी कि ये यूरोपीय हुक्मरान जो थे मुल्लाओं की और क्या बोलते जहाज रानों की मदद कर रहे थे, उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से कई नए समंदरी रास्ते दरियाफ्त हुए हैं। कई नए समंदरी रास्ते ही दरियाफ्त नहीं बल्कि कई नए ममलिकतें भी दरियाफ्तें हुई समंदरी रास्तों के ज़रिए, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, अमेरिका शामिल है। ये तमाम ममलिकतें जो है जहाज रानों की वजह से समंदरी रास्ते दरियाफ्त होने की वजह से ये ममलिकतें भी दरियाफ्त हुई है। वास्को डिगामा, कोलंबस, मिकालिन और ड्रेक जैसे मुल्लाओं की दरियाफ्तों की वजह से इंसानों की सोच में तब्दीली पैदा हुई। यानी कि मैं बताया ना कि वास्को डिगामा है, कोलंबस। वास्को डिगामा किसको दरियाफ्त किया था? वो 1492 ईस्वी में अपने हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया था। उसके बाद कोलंबस जो है ये अमेरिका को दरियाफ्त किया था। ये जैसे जैसे समंदरी रास्तों से समंदरी रास्ते दरियाफ्त होने लगी, वैसे वैसे नए ममलिकतें भी दरियाफ्त होने लगी। तो वास्को डिगामा हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया था, कोलंबस जो है अमेरिका को दरियाफ्त किया था। बहुत सारे ऐसे मुल्ला थे जो नई नई रियासतों को दरियाफ्त हो रही थी, जिसकी वजह से इंसानी सोच में तब्दीली होती। क्या सोच में तब्दीली हो रही थी? अब ये लोग जो है नए ममलिकत दरियाफ्त हुए तो जाहिर सी बात है आप तिजारत को फ़रोग देंगे, इल्म को फ़रोग देंगे, सनत को फ़रोग देंगे। ये नए नए सोच में तब्दीली आ रही थी लोगों की। ज़मीन की माहियत गर्दिश मुल्लाहों की कुतुबनुमा की एजाज़ से समंदरी सफ़र के ख़तरात कम हो गए। गर्दिश माहियत यानी कि ज़मीन की गर्दिश की वजह से मुल्लाहों के कुतुबनुमा एजाद यानी कि साइंटिफिक एजाद में कुतुबनुमा की एजाद बड़ी अहम मानी जाती है। कुतुबनुमा की एजाद की वजह से सिमतों का अंदाज़ा करने में आसानी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कुतुबनुमा की एजाद की वजह से समंदरी सफ़र में सिमतों का मालूमात करने के लिए कुतुबनुमा जो क्या बोलते हैं आला था, वो आले के ज़रिए से समंदरी सफ़र के ख़तरात कम हो गए थे कि किस सिमत में जाना है, हवा किस सिमत में कम है, ये अंदाज़ा लगता था कुतुबनुमा से। तो कुतुबनुमा की ईजाद की वजह से समंदरी रास्ता आसान हो गया, ख़तरात कम हो गए थे। निशात सानिया को फ़रोग़ हासिल होने लगा। जब ये कुतुबनुमा की ईजाद हुई, समंदरी रास्ते के ख़तरात कम हुए, तो निशात सानिया को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होना शुरू हुआ था। जोग्राफियाई दरियाफ्तों से अवाम के आगे तजुर्बात का वसी मैदान आ गया। यानी कि जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से अवाम के सामने तजुर्बात का नया मैदान हाथ आ गया। मुराद ये है नया मैदान से मुराद नए नए ममलिकतें मिलने की वजह से, नए नए दरियाफ्त दरियाफ्त होने की वजह से लोगों में तजुर्बात के हौसले बुलंद हो गए, लोगों में सोच में तब्दीली आ गई, लोगों में तिजारत को फ़रोग़ देने के रुझानात बेदार होने लगे, लोगों में अपने इल्म को, अपने फ़न को दूसरे ममालिक तक पहुँचाने का जज्बा पैदा होने लगा। ये तमाम जो है दरियाफ्तों की जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से हुआ था। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट इसमें जो क्या बदला गया है निशात सानिया के नशोनुमा के असबाब में सलीबी जंगें किसके दरमियान हुई थी? ईसाई और मुसलमानों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई थी मज़हब की बुनियाद पर, तो उसको ये सलीबी जंगों का नाम दिया गया है। तो ईसाई और मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, जंगें हुई थी, वो सलीबी जंगें कहलाई थी। सलीबी जंगों से जो है यूरोप और एशिया एक दूसरे से रोशन हुए। सलीबी जंगों की वजह से यूरोप और एशिया एक दूसरे से वाकिफ हुए हैं। जब तक सलीबी जंगें नहीं हुई थी, यूरोप को नहीं मालूम कि एशिया है, एशिया को नहीं मालूम कि यूरोपीय कोई कंट्रीज है। तो इस तरह से सलीबी जंगों की वजह से यूरोप जो है एशिया से वक्फियत हासिल हुई, उन दोनों से रोशन हुए। सलीबी जंग दरअसल मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान यरूशलेम और फ़लस्तीन के उसूल के लिए मजहबी जंगें हुई। यानी कि सलीबी जंग किसे कहा जाता है? ईसाइयों और दो मुसलमानों के दरमियान यरूशलेम और फ़लस्तीन उसूल के लिए जो जंगें हुई थी उसको नाम दिया गया था सलीबी जंगें। यरूशलेम जो है ईसाइयों का मुक़द्दस मुकाम है, ईसाइयों का मुक़द्दस शहर है यरूशलेम। सलीबी फ़लस्तीन तो आप लोगों को मालूम ही है, फ़लस्तीन के लिए आज भी लड़ाई चलती है, आज भी जंग होती है। ये फ़लस्तीन जो है मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहा जाता है। फ़लस्तीन में
فلسطین میں قبلہ اولا مسجد اقصی جو ہے فلسطین میں واقع ہے. مسجد اقصی کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. تو اس لیے مسلمان فلسطین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسجد اقصی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, قبلہ اول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو عیسائی وہ اپنے عیسائی اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یروشلم شہر تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو یروشلم اور فلسطین کے لیے جگہ کے لیے اس علاقے کے لیے جنگیں ہوئی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان, وہ کہلاتی ہیں صلیبی جنگیں ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان تیزی سے تجارتی سرگرمیاں انجام دی جانے لگی تھی. جب یہ جنگیں چل رہی تھی تو مشرق اور مغرب کے درمیان تیزی سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا شروع کیا گیا تھا. یہ دریافت ہوئی تھی. تو ان میں سے مشرق اور مغرب کے درمیان تعلقات استوار ہونے لگے ہیں. یعنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ان جنگوں کے درمیان ایک دوسرے سے واقفیت ہو گئے تھے. تو جنگوں کے درمیان یورپی جو تاجر تھے وہ اپنی تجارت کو سرگرمیوں کو انجام دی جانے لگی تھی تجارتی سرگرمیاں. ان میں سے کیا ہے, مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے تعلقات استوار ہونے لگے. تجارت کی بنیاد پر مغرب اور مشرق کے درمیان تجارتی تعلقات فروغ پانے لگے. تجارتی تعلقات جب فروغ پاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے معاشی استحکام ہوتا ہے, معاشی مضبوطی آتی ہے. تو یہ بات تو استوار ہونے لگے تھے. اگرچہ کہ عیسائیوں کو مقدس مقامات جیسے فلسطین, یروشلم اور بیت الحرم حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ملی, یعنی کہ تاہم وہ مشرق کے ادب و رسم و رواج, عادت و اطوار کا مشاہدہ کرتے تھے. یعنی کہ اتنے ہونے کے باوجود بھی عیسائیوں کے مقدس جو مقامات تھے فلسطین ہوں. ویسے تو وہ مسلمانوں کا بھی مقدس مقام کہا جا سکتا ہے فلسطین, کیونکہ فلسطین میں مسجد اقصی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ مقدس شہر مانا گیا ہے, یہ مقدس ملک مانا گیا ہے فلسطین. تو عیسائیوں کا جو مقدس شہر تھے فلسطین, یروشلم اور بیت الحرم, یہ انہیں حاصل نہیں ہو سکے. لیکن یہ جو عیسائی تھے, یورپی باشندے تھے, وہ مشرق کے ادب, رسم و رواج اور عادت و اطوار کا مشاہدہ کرنے لگے. اس طرح سے وہ لوگ جو صلیبی جنگوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہاں مقام اس شہروں کو تو حاصل نہیں کر سکے, شہروں کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئے تھے اس وقت. لیکن وہ جو ہے وہاں جب مشرق میں داخل ہوئے تھے, مشرق کے ادب و رسم و رواج سیکھنے, عادت و اطوار پر غور و فکر کرنا شروع کیا تھا. بزرگوں کا احترام, خدا کی وحدانیت وغیرہ کے تصورات قدیم علم و ادب کے احیاء نے مغربی قوم کے دلوں میں گہرے نقوش مرتب کیے. یعنی کہ بزرگوں کا احترام کرنا, خدا کی وحدانیت کو قبول کرنا, یعنی کہ خدا کو ماننے کا تصور تھا. اور قدیم علم و ادب کے احیاء, یعنی قدیم جو ادب تھا اس کو احیا کرنا, اس کو دوبارہ سے لکھنا, اس کو دوبارہ سے لوگوں میں لے کے جانا, مغربی اقوام کے دلوں پر گہرے نقوش مرتب کیے تھے. یعنی کہ اس طرح سے مغربی مشرقی علم کی وجہ سے جب مشرقی لوگ جو ہے بڑوں کا احترام کرنا سکھائے ہیں اور خدا کی وحدانیت کا تصور دیے ہیں, اور وہ اپنے قدیم علم کو پرچار کرنے لگے, اپنے قدیم علم کو پھیلانے لگے, تو مغربی قوم کے دلوں میں گہرے نقوش چھوڑے تھے یہ اثرات. اس کے بعد آئیے تیسرا جو پوائنٹ بتایا گیا ہے نشاط ثانیہ کے نشوونما کے اسباب میں, وہ تھا دانشوروں کا کردار. یہ بھی بڑا اہم ہے. یورپ کی احیا کرنے میں, یورپ کو دوبارہ تعمیر کرنے میں دانشوروں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اس دور میں یورپ میں کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہے. یعنی کہ جس وقت یورپ میں تبدیلی آ رہی تھی, انقلابات برپا ہو رہے تھے, یورپ کو اثر نو تبدیل لائی جا رہی تھی, اثر نو جدید دور سے جوڑا جا رہا تھا, ترقی یافتہ دور سے جوڑا جا رہا تھا. اس وقت دانشوروں کا کردار بڑا اہم رہا ہے. تو دانشوروں نے اس دور میں یورپ میں کئی یونیورسٹیز قائم کیے تھے. اس وقت تک یونیورسٹیز نہیں تھے. کب تک؟ جب تک کہ نشاط ثانیہ برپا نہیں ہوا تھا, یا نشاط ثانیہ نشو نما نہیں پا رہا تھا. کیوں کر نہیں ہوا نشاط ثانیہ برپا نہیں ہونے سے پہلے؟ کیونکہ اس لیے کہ کلیسیا کے جو رہنما تھے, کلیسیا کے جو پیشوا تھے, وہ یورپ کو جکڑ کر رکھے تھے مذہب کے بنیاد پر, اور لوگوں کو ڈر خوف بٹھا دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ یونیورسٹی تعلیمی ادارے اتنا فروغ نہیں پا رہے تھے. صرف اور صرف مذہبی پرچار وہ بھی کلیسیا کے رہنماؤں, کلیسیا کے پیشواؤں, رہابوں کے ذریعے کی جاتی تھی. لیکن جب یورپ میں نشاط ثانیہ نشوونما پانے لگا, ترقی پانے لگا, تو وہاں کے دانشور طبقہ جو ہے یورپ میں کئی یونیورسٹیاں قائم کرنی شروع کر دی تھی.
جیسے کہ جس کی وجہ سے عملی اور ثقافتی سرگرمیوں میں وسعت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے عملی اور ثقافتی سے مراد تہذیبی، تو ثقافتی عملی سرگرمیوں میں وسعت پیدا ہو گئی، ترقی ہو گئی نا شروع ہو گئی تھی، نئے نئی یونیورسٹی آنے کی وجہ سے لوگ عملی زندگی پر کیا بولے عملی زندگی پر توجہ دینے لگے تھے، لوگ عمل پیرا ہو رہے تھے اور ثقافت کو بھی فروغ پا رہا تھا، عوام چرچ کی کارکردگی سے مایوس ہونے لگے، یعنی کہ جب لوگوں کو چرچ کی کارکردگی کے بارے میں معلوم ہوا تو لوگ جو ہے اس کی کارکردگی سے کیا بولتے ہیں مایوس ہو رہے تھے، مایوس ہونے لگے تھے، اور دانشوروں اور مفکرین جیسے فرانس کے پیٹر سے لارڈ تھا تھامس، یہ ایسے مفکرین تھے، ڈانٹے اور اچر بگن چرچ کی علمی برتری کو کمزور کر دیا تھا۔ یہ جتنے مفکرین ہیں، جتنے دانشور ہیں، وہ لوگ جو ہے چرچ کے علم کو کمزور کر دیا تھا، چرچ کے علمی برتری کو کمزور کر دیا تھا۔ کیوں یہ جو چرچ کا علم جو تھا صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، خدا کے خوف سے، یعنی کہ پیشوا جو ہے پورا مذہبی علم اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر خوف میں جی رہے تھے، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے کلیسیا کے پاس لے آتے تھے، کلیسیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو مفکرین تھے اس دور کے دانشور لوگ جو تھے، جس کا نام تھامس ہے اور آپ کے پیٹر سیپ ہے، لارڈ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مفکرین تھے جو عوام کے درمیان جا کر چرچ کی علمی برتری کی کمزوریوں کو ظاہر کر رہے تھے اور اس کو کمزور کر رہے تھے۔ کئی دانشوروں نے مذہب کے فرسودہ خیالات کو رد کرتے ہوئے عوام کو نئی سوچ کی طرف راغب کیا تھا۔ کئی مفکرین جو تھے، کئی جو دانشور تھے، مذہب کی فرسودہ جو رسومات ہیں، کیونکہ کلیسیا کے جو پیشوا تھے فرسودہ رسومات میں اتنا مبتلا کر دیے تھے یورپ کے شہریوں کو، یورپ کے باشندوں کو، جس کی وجہ سے وہ دوسرا سوچ ہی نہیں سکتے تھے، دوسرے تعلق سے کسی تعلق سے فکر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن دانشوروں نے کیا کیا، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جا کر جو چرچ کی علمی برتری کو کمزور کر دیا، اور پادریوں اور آپ کے کیا بولتے پیشواؤں، جو کلیسیا کے پیشوا تھے، ان کے اقتدار میں تخفیف کی، ان کی اہمیت کو گھٹانا شروع کر دیا۔ تو لوگ جو ہے اس کے بعد کیا ہے، لوگوں کے درمیان فرسودہ خیالات کو رد کرتے ہوئے عوام کو نئی سوچ کی طرف راغب کیے تھے۔ کون؟ یہ دانشور لوگ تھے، یورپ کے لوگ تھے، اٹلی کے لوگ تھے، اور یونانی لوگ تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان جا کر پرانے دقیانوسی رسومات کا خاتمہ کر دیے تھے، دقیانوسی علم کا خاتمہ کر دیے تھے، اور نئی سوچ کی طرف راغب کیا تھے۔ دانشوروں کے ان خیالات نے عوام کو متاثر کیا اور نشاط ثانیہ برپا ہوا۔ دانشوروں کے انہی خیالات کی وجہ سے عوام بہت متاثر ہوئی، اور ان عوام متاثر ہونے کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ برپا ہوا۔ یعنی کہ دانشوروں نے، یعنی کسی بھی ملک میں انقلاب برپا کرنے میں، کسی بھی ملک میں تبدیلی لانے میں دانشور، مصنف، ادیب بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، شاعر بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنے جدید خیالات سے لوگوں کو واقف کرواتے ہیں، جدید علم سے لوگوں کو واقف کرواتے ہیں، اور لوگوں کو پورے علاقے کے حالات سے واقف کرواتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو دانشور جو ہے کسی بھی ملک میں ہوندے، یا یورپ میں ہوندے، ایشیا میں ہوندے، چاہے ہندوستان میں ہوندے، کسی بھی ملک میں ہوندے، دانشور جو ہے انقلاب میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دانشوروں نے یورپ کے باشندوں کے درمیان جا کر نئی سوچ پیدا کی، ان میں شعور بیدار کیا، ان کو نشاط ثانیہ کی طرف راغب کیا، اور ان کے خیالات نے عوام کو متاثر کیا۔ دانشوروں کے خیالات نے عوام کو متاثر کیا، اور یہ عوام جب متاثر ہوئی تو یورپ میں نشاط ثانیہ برپا ہوا۔ اب اس میں یورپ کے نشاط ثانیہ کے نشوونما کے اسباب میں لاسٹ جو سبب بتلایا گیا ہے چھاپے خانے کی ایجاد۔ ویسے تو بہت اسباب ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا آسانی سے ہونا بول کے چار پانچ اسباب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے آخری جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں وہ پوائنٹ ہے چھاپے خانے کی ایجاد، یعنی کہ پرنٹنگ پریس کا ارتقاء، یا پھر پرنٹنگ پریس کی ترقی سے چاہیے، چھاپے خانے کی ایجاد دریافت سے۔ تو کاغذ اور چھاپے خانے کے چلن سے یورپ
فطری احیا کامیاب ہو سکا ہے. یعنی کہ کاغذ کی ایجاد، چھاپے خانے کی ایجاد کی وجہ سے، یہ جب کاغذ کی ایجاد عام ہونے لگی، چھاپے خانے کی مشینیں ایجاد ہونے لگیں، تو یورپ کا جو فطری احیا تھا وہ کامیاب ہو سکا. فطری احیا یعنی کہ فطری تبدیلی جو ہو رہی تھی یورپ میں، جو تبدیلی رونما، یورپ کے جو پرانے رسومات تھے، پرانا علم تھا، اس کو لوگ نیگلیکٹ کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے. تو اس طرح سے یورپ کے فطری احیا کامیاب ہو سکا. کس کی وجہ سے؟ چھاپے خانے کی ایجاد کی وجہ سے، کاغذ کی وجہ سے. تو کاغذ اور چھاپے خانے کی ایجاد نے عوام تک علم پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اگر چھاپے خانے کی مشین نہیں آتی تو علم محدود ہوتا، کاغذ کی ایجاد نہیں ہوتی تو علم محدود ہوتا. لیکن کاغذ کی ایجاد نے، چھاپے خانے کی ایجاد نے لوگوں کو علم کی طرف راغب کیا، اور لوگ بڑے آسانی سے علم حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے یہ اس کا چلن جو تھا، چھاپے خانے کا چلن ہوندے، پیپر کا، کاغذ کا چلن ہوندے، وہ یورپ کی فطری احیا کا کامیاب ہو سکا. ہٹنبرگ اور جان گیٹنبرگ ولیم کینٹن کاوشوں سے چھاپے خانے کی ایجاد ہوئی ہے. یعنی کہ کس کی وجہ سے؟ ہٹنبرگ کی وجہ سے، اور جان کینٹنبرگ کی وجہ سے، اور کے نام دیا گیا ہے ولیم کینٹن کی وجہ سے چھاپے خانے کی ایجاد ہو سکی. چھاپے خانے کی ایجاد ہونے کی وجہ سے لوگ باشعور بننا شروع ہوئے ہیں. عربوں نے کاغذ کو پوری دنیا میں متعارف کروایا. یعنی کہ عرب جو ہے کاغذ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا، متعارف کر دیا تھا. تو یہ جو تبدیلی ہوئی تھی اسی سلسلے میں ہوئی تھی. تو چھاپے خانے کی ایجاد کی وجہ سے لوگ جو ہے علم سے واقف ہونے لگے. جب لوگ کوئی طبقہ یا کوئی شہری یا کوئی قبیلہ جو علم سے روشن ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں ہونی شروع ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جدید علم سے جب انسان جڑنا لگتا ہے تو خیالات بھی کیا بولتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں. اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آزاد خیال کہا جا سکتا ہے، یا پھر کھلے ذہن کے لوگ کہے جا سکتے ہیں. علم کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو عربوں نے کاغذ کو ساری دنیا میں متعارف کروایا، اور کتابیں کم قیمت پر دستیاب ہونے لگی. چھاپے خانے کی وجہ سے کتابیں کم قیمت پر دستیاب ہونے لگی. کس کی وجہ سے؟ چھاپے خانے کی وجہ سے، کاغذ عام ہونے کی وجہ سے. جب کتابیں عام ہونی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کہ چھاپے خانہ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کاغذ دریافت نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک علم صرف کس کے پاس تھا؟ مالدار طبقے کے پاس تھا، کلیسیا کے پاس تھا. یعنی کہ امیر طبقہ ہی علم حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ کتابیں بہت ہی کم تھی، کتابیں سب کو دستیاب نہیں ہوتی تھی. اور کلیسیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ کتابیں عام ہوں، پیپر عام ہوں، اور لوگ علم سے واقف ہوں. لیکن چھاپے کی مشین کی ایجاد نے، کاغذ کے متعارف نے لوگوں کو کم قیمت پر کتابیں مہیا کرنی شروع کی. لوگوں کو کم قیمت پر کتابیں دستیاب ہونی شروع ہوئی ہے. کئی کتابیں چھاپے جانے لگی. اس کے بعد چھاپے خانے کی وجہ سے کئی کتابیں بآسانی چھاپے جانے لگی ہیں. تو کتابیں جب زیادہ چھپنے لگتی ہیں تو ظاہر سی بات اس کی قیمت کم ہوتی ہے. جب قیمت کم ہوتی ہے تو عام انسان کی دسترس میں رہتی ہے. اس وقت جب تک چھاپے خانے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کتابیں بہت مہنگی تھی، اور قلمی نسخے تھے، یعنی کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے کتابیں تھیں، وہ عام انسان نہیں خرید سکتا تھا، عام انسان اس کا معاوضہ نہیں دے سکتا. لیکن چھاپے خانے کی ایجاد نے، پیپر کی ایجاد نے کئی کتابیں بآسانی لوگوں کو دستیاب ہونے لگی، اور کم قیمت پر کتابیں دستیاب ہونے لگی تھی. کہ جب کم قیمت پر کتابیں دستیاب ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگ، عام انسان تک علم پہنچتا ہے. انجیل کا ترجمہ مقامی زبانوں میں کیا گیا ہے. یعنی کہ پیپر عام ہو گیا، چھاپے خانے کی ایجاد ہو گئی، تو انجیل جو ہے کلیسیا کی جو یونانی زبان میں ہوندے یا روسی زبان میں ہوندے، اس کو مقامی زبان میں بھی ترجمہ کیا جانے لگا، مقامی زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا جانے لگا. یہ جب انجیل کا ہر زبان میں ترجمہ ہوا تو لوگ خرید کر پڑھنے لگے، کیونکہ انجیل کی قیمت بھی کم ہو گئی تھی چھاپے خانے کی ایجاد کی وجہ سے، پیپر کی ایجاد کی وجہ سے. انجیل ہوندے، دوسرے مقدس دوسری کتابیں ہوندے، یا پھر جدید علم کی کتابیں ہوندے، بہرحال کوئی سی بھی جو کتابیں تھیں
थी वो लोगों को बआसानी दस्तयाब होनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्या कागज़ की वजह से, छापे खाने की वजह से। तो इंजील जो किताब थी वो किताब का तर्जुमा जो है मुकामी ज़बानों में भी किया जाने लगा। जब वो इंजील की किताबें मुकामी ज़बानों में तर्जुमा होने लगी तो लोग मुकामी ज़बान जो जानते थे, मुकामी ज़बान से वाकिफ़ थे, मुकामी ज़बान पढ़ना लिखना जानते थे, वो लोग इंजील किताब पढ़ने लगे अपनी ज़बान में और बआसानी उसका मुतालिया करने लगे। इससे पहले ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इंजील पर ईसाई मज़हब पर कलीसिया का कब्ज़ा था। लेकिन छापे खाने की ईजाद ने ये बड़ा अहम किरदार अदा किया कि इंजील को मकामी ज़बानों में ट्रांसलेशन करने की वजह से लोग बआसानी ख़रीद कर पढ़ना शुरू किए। अब तक जो इल्म सिर्फ अहले कलीसिया तक महदूद था, एक आम आदमी तक फैलने लगा। इन्हें बताया ना कि भाई जब तक छापे खाने की ईजाद नहीं हुई थी, पेपर दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो तब तक जो है अहले इल्म यानी कि इल्म पर कलीसिया का कब्ज़ा था, दानिशवरों का कब्ज़ा था, दानिशवर उस पर गिरफ्त कर बैठे थे। लेकिन जब छापे खाने की ईजाद हुई तो इल्म आम होने लगा, आम आदमी तक पहुँचने लगा, आम आदमी तक फैलने लगा। ये था छापे खाने की ईजाद की वजह से लोग इल्म हासिल करने की तरफ राग़िब होने लगी। आसानी से किताबें दस्तयाब होने की वजह से, आसानी से किताबें मिलने की वजह से महदूद एक आम आदमी तक इसकी रसाई होनी शुरू हुई थी। उसके बाद एक आम आदमी तक इंजील की रसाई हो गई, यानी कि एक आम आदमी मकामी ज़बानों में इंजील का तर्जुमा किया गया, दूसरे मुक़द्दस किताबों का भी तर्जुमा किया गया, दूसरे जदीद इल्म का किताबों का भी तर्जुमा किया गया। तो ये आम आदमी जो है इल्म तक रसाई हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह इस्लाही तहरीक की तक़ीम रेज़ी के लिए ज़मीन हमवार हुई। इस तरह से इस्लाही तहरीक के लिए तक़ीम रेज़ी यानी कि बीज बोने के जो अमल होता है उसको तक़ीम रेज़ी कहा जाता है, बीज बोने का। तो बीज बोने का जो ज़रिया था इस्लाही तहरीक के लिए, ये राह हमवार हुई, ज़मीन हमवार हुई और आसानी से इल्म को आम लोगों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल हुई और लोगों में इस्लाह करने के इस्लाही तहक़ीक़ात परवान चढ़ने लगी। ये 4 ऐसे असबाब थे यूरोप के निसात शानिया के नशोनुमा के तरक़्क़ी में। ये 4 असबाब बड़े अहम माने गए। ख़ुस्तून दुनिया का सवाल बतलाया गया है, इसमें सलीबी जंगें बतलाई गई है, दानिशवरों का किरदार बतलाया गया है और छापे खाने की ईजाद बतलाया। ये 4-5 ऐसे असबाब थे जो यूरोप के निशात शानिया के नशोनुमा के असबाब में बड़े अहम माने जाते हैं और इन्हीं असबाब की वजह से यूरोप में तब्दीली और यूरोप का दोबारा से अहिया हो सका और यूरोप जदीद दौर से जुड़ना शुरू हुआ।